سورہ نمل آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتبسم، تو وہ مسکرا دیے، ضاحکاً، ہنستے ہوئے، من قولہا، اس کی بات پر، وقالا، اور کہا، ربی، اے میرے رب، اوزعنی، مجھے توفیق دے، ان، کہ اشکرا، کہ میں شکر ادا کروں، نعمتک، تیری نعمت کا، التی، وہ جو کہ انعمتا، تو نے انعام فرمائی، علیہ، مجھ پر، وعلی، اور پر، والدیہ، میرے ماں باپ پر، وان، اور یہ کہ عمل کروں، صالحاً، نیک، ترداہ، تو وہ پسند کرے، تو جس سے راضی ہو، وادخلنی، اور مجھے داخل فرما، برحمتک، اپنی رحمت سے، فی عبادی کا، اپنے بندے، صالحین، نیک۔ تو وہ خوش ہو کر مسکرائے اس کی اس بات پر، اور انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار، اے میری رب، مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور یہ کہ میں اچھے اعمال کروں جن سے تو راضی ہو، اور مجھے داخل کرنا اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔ اللہ سے وہ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ سے نعمتوں کے اضافے کو نہیں مانگتے، اللہ سے ان جو نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہیں ان پر شکر، کہ اللہ تو مجھے یہ توفیق دے میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ کامیاب اور انعام یافتہ لوگوں کی، صالحین کی یہ خوبی، یہ وصف ہے کہ جو تو نے مجھے نعمتیں بخشی ہیں نا، اچھا اب صرف مجھ پر نہیں، میرے والدین پر بھی، جو اللہ تو نے میرے والدین کو نعمتیں بخشیں، ان پر جو تو نے انعامات کیے ان کا بھی شکر ادا کرنا۔ اور یہاں پہ صورتحال کیا ہے؟ جب آپ ان کامیابیوں کو، نعمتوں کو جس ذات سے منسوب کریں گے اسی کی بات کریں گے، جب ہم خود اون کرنے لگ جاتے ہیں پھر اولاد بھی نہیں مانتی، وہ کہتی تم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اگر اللہ کی ذات کے لیے کیا ہو، اس ذات کے لیے، پھر ان بچوں کی بھی ویسی تربیت کی ہو۔ اب اپنے والدین کے لیے بھی کہ جو ان پر تو نے انعامات کیے وہ اللہ تو نے کیے، وہ تیرا کرم ہے، تیری مہربانی ہے، اور جو تو نے مجھ پر کیے وہ تیرا کرم، تیری مہربانی ہے، تو مجھے اس لیول کی توفیق دے، مجھے وہ لب و لہجہ دے، مجھے وہ الفاظ دے، مجھے وہ کیفیات دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں۔ اچھا پھر شکر ادا کروں، اور وہ مزید کیا چاہیے؟ اعمال صالحہ، ایسے اعمال کروں وہ بھی تیری توفیق سے ہوں گے، تو کرم کرے گا اللہ تو میں کر پاؤں گا۔ لیکن اللہ کی ذات کے انسان کتنا مرہون منت ہوا کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے، یہ جن کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، جو صاحب بصیرت ہو جاتے ہیں، جو حقیقتوں کو جان جاتے ہیں، پھر ان کی باتیں کیسی حکمت والی، کیسی اہم ہوتی ہیں، کیسی یونیک ہوتی ہیں، کہ پھر میں وہ اعمال کروں ترضا ہو، کہ تو راضی ہو۔ صرف یہ نہیں کہ میں تیرا زبانی کلامی ایسی شکر ادا کرتا رہوں، نہیں، مجھ سے وہ اعمال بھی کروا اللہ جس سے تو راضی ہو، کیونکہ وہ اعمال کرنے سے اس کی مخلوق کا فائدہ ہونا ہے۔ نیکیاں اپنا اثر رکھتی ہیں، ان کی اپنی الگ سے ایک تاثیر ہوتی ہے، پھر ان پر جو اللہ کی رحمتیں آتی ہیں اس انیک عمل پر، تو پورا ماحول، ارد گرد کی مخلوق بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اچھا پھر کیا مانگ رہے ہیں؟ وَأَدْخِلْنِي، اور مجھے داخل فرما، بِرَحْمَتِكَ، تیری رحمت ہوگی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہوگا۔ اعمال صالحہ مانگے جا رہے ہیں، اعمال کو نہیں پھر دیکھا جا رہا، پھر تیری رحمت ہوگی، جو تیری رحمت ہوگی، مجھے اپنی رحمت سے، فی عبادی کا، تیرے جو بندے ہوں گے، بندے بھی کون سے؟ صالحین، جو نیک، پاکیزہ، اپنی اصلاح، اپنے ارد گرد کی اصلاح کرنے والے، مجھے ان میں تو شامل فرما۔
اب ان جیسی حکومت، ان جیسا اختیار اقتدار وہ ایک کمال درجے کا تھا۔ اب اس اور ان کی اب سوچ دیکھیں، ان کی چاہت دیکھیں، ان کا مانگنا دیکھیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کی تعلیم دی ہے، ان کا علم دیا ہے، ان کے بارے میں بتایا ہے۔ ایسی باتوں کو کوئی وجہ بنتی ہے کہ اس کو آپ سمجھیں ہی نہ، بغیر سمجھ کے پڑھیں؟ ہرگز کوئی وجہ نہیں بنتی۔ کیسی باتوں سے اللہ ہمیں آشنا فرما رہے۔ اللہ کی دیکھیں ایک چیونٹی کے بولنے پر، بات پر پھر کیسی باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں، ہماری تربیت کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے، ہماری بہتری کے لیے۔ کیا کمال ذات ہے اللہ کی ذات، کیسے اس کے بہترین بندے ہوا کرتے ہیں، اور ان کی کیا سوچ ہوا کرتی ہے، ان کے سامنے کیا ہوتا ہے۔ اب اس آیت کو رکھیں اپنے سامنے، اور اب آپ اپنے صبح سے شام تک کی سوچ، شب و روز فکر اور باتیں اور غم اور یہ جو ساری خوشیاں اس حوالے سے ذرا دیکھیں۔